ارادے سے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا کہ لڑائی ہو جائے. اب وہ جب نبی علیہ السلام کے پاس گیا، وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی اس نے کہا پیاری صورت والے میں آپ کو سلام کرتا ہوں. محمد رسول اللہ نے 2 باتیں اس کو کہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ فرمایا کہ میں تو تجھے پریشان مسافر دیکھ رہا ہوں اور چہرے سے لگتا ہے کہ تم بھوکے بھی ہو. اب اس بندے نے کہا ہاں کہ میں پریشان بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا تیری مشکل بعد میں سنیں گے، فریاد بعد میں سنی جائے گی. اس کو گھر لے گئے ہیں، اس کو جا کے کھانا کھلایا، منہ ہاتھ دھلوائے. جب اس کی وضع قطع درست ہو گئی، پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے بتاؤ. تو اس نے کہا جی میں نے اونٹ لاتا ہوں وہاں سے، گاؤں والوں سے وہاں سے لاتا ہوں، کمیشن کے اوپر بیچتا ہوں، کچھ پیسے مجھے بچ جاتے ہیں، کچھ جن کا سامان ہوتا ہے ان کو دے دیتا ہوں. اب اونٹ بیچیں، یہ ابو جہل نام کا ایک چودھری ہے میرے پیسے نہیں دے رہا. پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا چلو ہم تمہارے پیسے دلوا دیتے ہیں. پتہ یہ لگا کہ غریب کے ساتھ چل کے اس کا کام کروانے جانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے، اس کو لے لیا بندے کو ساتھ میں. امیہ نے ایک جاسوس لگا دیا پیچھے ہی کہ دیکھتے رہنا، جب لڑائی شروع ہو ہمیں بتانا تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. اب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھ رہا، وہ باہر نکلا اور فرمایا کیا بات اب غریبوں سے بھی دھکا کر رہا ہے، اب مظلوموں کے ساتھ بھی پنگے. اس بندے کے پیسے مار لیے، جلدی لاؤ رقم لاؤ. تو ابو جہل بھیگی بلی کی طرح اندر گیا اور ایک تھیلی پیسوں کی، دیناروں کی، جو اس وقت کی مالیت ہوگی وہ لے کے آیا. اس بندے کو پکڑا دی، فرمایا دوبارہ کسی غریب کے ساتھ ایسا دھوکہ نہ کرنا. اتنا کہہ کے نبی علیہ السلام اس غریب کو لے کے واپس چل پڑے. ادھر اس جاسوس نے جا کے امیہ کو کہا کہ تمہارا چودھری تو آج بھیگی بلی بن گیا رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کی نہیں چلی. ادھر نبی علیہ السلام اس بندے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کا کام کروانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب اگر تمہیں اجازت دیتے ہو مجھے تو میں چلا جاؤں اور تم بھی اپنے گاؤں چلے جاؤ. کسی نے کہا ہے کہ خود ہی بھیگ دیں، خود ہی کہیں کہ منگتے کا بھلا ہو، دیتے بھی خود ہی ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو لوگ مانگنے کے لیے آتے تھے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ان کو کچھ دیتی تھی، کبھی کھجوریں، کبھی کوئی سامان، کبھی کوئی کپڑا. وہ آگے سے دعا کے دیتے تھے ان کو، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر سے دعائیں دیتی تھی. کسی نے کہا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ام المومنین وہ تو آپ کچھ دیتی ہیں اس لیے دعائیں دیتے ہیں. فرمایا پھر کیا ہوا، ہم ان کو سامان بھی دیں گے، دعائیں بھی دیں گے تاکہ وہ اس گھر سے 2 چیزیں لے کے واپس لوٹیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے کہا تو اس نے پھر کیا کہا آگے سے، کہنے لگا پیاری صورت والے آپ نے مجھ پہ اتنا احسان فرمایا، اتنا کرم فرمایا، میں تو آپ کا نام پوچھا نہیں ابھی تک، آپ کا نام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں. تو اس بات کو سننے کے بعد اس نے کہا کہتا ہاں میں جب سے اس زمین پر آیا ہوں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں ایک اللہ کے نبی آ گئے لیکن تم ان سے ملنا نہیں. کہنے والوں نے وہ کہتا کہ ایک بات سچ کہی تھی، وہ مجھے بار بار کہتے تھے کہ ان سے مت ملنا، اگر کوئی ان سے مل لیتا ہے تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے. تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں نے آپ کو دیکھ لیا. اب دیکھنے والے نے بھی سچ کہا تھا کہ اگر کوئی ان سے مل لے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے گا. کہنے لگا آپ مجھ کو کلمہ پڑھا لیجئے، پہلے آپ کی غلامی اختیار کروں گا، اس کے بعد پھر اپنے گھر تک جا کے مال والوں کا مال ان تک پہنچاؤں گا. حاتم طائی کی بیٹی کو جس دن گرفتار کر کے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے کہیں لڑ پڑی تھی، اس کو گرفتار کر کے جب لایا جا رہا تھا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے
دور سے اسے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری اور ایک صحابی کو دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ اس بیٹی کا سر ڈھانپ دو۔ جس شخص کو چادر دی گئی اس نے مشورتاً کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت والی چادر ہے، طٰہٰ یاسین والی چادر ہے، مدثر والی چادر ہے، آپ یہ چادر رہنے دیجئے، میں اپنی چادر سے اس بٹیا کا سر ڈھانپ دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا آج تو یہ بات کہہ دی، اس بات کو کان کھول کے سن لو کہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا پھر کسی اور کی ہو۔ حاتم کی بیٹی، کیونکہ حاتم سے اللہ راضی تھے، خود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حاتم خدا ترس بادشاہ تھا، اللہ اس سے راضی تھے۔ نبی علیہ السلام کی مبعوث ہونے سے کچھ عرصہ پہلے اس کا انتقال ہوا تھا، تو ان حاتم کی بیٹی نے راستے میں یہ سوچا تھا کہ مجھے مدینے میں لے کے جا رہے ہیں، میں جا کے نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی، کیونکہ حاتم کی بیٹی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب رحمت والی چادر میرے سر پر ڈالی گئی، جب میرا جسم ڈھانپ دیا گیا تو میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے، اور میرے دل نے کہا کہ حاتم کی بٹیا یہ کسی ریاست کے بادشاہ نہیں ہے، یہ تو پوری کائنات کے دلوں کے شہنشاہ بن کے تشریف لے کے آئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب حاتم کی بیٹی جب نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو یہ نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ اس دن یہ بھی ساتھ میں سکھا دیا۔ پہلے کوئی کام ہوتا تھا صحابہ سے مشورہ ہوتا تھا، اب کیونکہ بٹیا آئی ہے پوچھا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب کو رہا کیا جائے۔ دربار رسالت سے رہائی کا صرف حکم نہیں ہوا، ان کے لیے سواریوں کا حکم، ان کے لیے نئے کپڑوں کا حکم، ان کے لیے زیادہ راہ کا حکم، ان کے لیے سامان کا حکم، اس بٹیا کے لیے زیورات کا حکم، کیونکہ نبی علیہ السلام نے قیامت تک کے انسانوں کو بتانا تھا کہ اگر کبھی کسی کے گھر کوئی بیٹی آ جائے تو پھر اس کو خالی واپس نہیں لوٹایا جاتا ہے۔ حاتم کی بیٹی گھر پہنچی، اس نے جا کے اپنے بھائی کو کہا جناب عدی کو، وہ عدی تو بھاگا پھر رہا ہے، محمد تو رسول اللہ سے مل لے، میں دیکھ کے آئی ہوں وہ دنیا کے بادشاہ نہیں ہے۔ اب عدی نے ایک عجیب بات اپنی بہن کو کہی، کہنے لگا بہنا میں ٹھیک ہے تم ان سے مل کے آئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں جب جاؤں گا میں نبی علیہ السلام کے گھر جاؤں گا، ان کا محل دیکھوں گا، ان کی کوٹھی دیکھوں گا، لوگ مسجد میں ملتے ہیں، میں پہلے گھر دیکھوں گا، ان کا رہن سہن دیکھوں گا، اس کے بعد پھر میں نبی علیہ السلام کے بات کو مانوں گا۔ تو حاتم کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ جب آپ کا دل چاہے۔ وہ ایک عرصے کے بعد پہنچا مسجد نبی علیہ السلام میں، پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے، حاتم کا بیٹا آیا، اس کا نام عدی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دور سے دیکھا اور فرمایا عدی آ یار تیرا انتظار تھا۔ اب عدی تو گھبرا گئے کہ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملا نہیں، یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ عدی جب بیٹھے آ کے نبی علیہ السلام سے مصافحہ ہوا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا تیرے ساتھ گفتگو گھر پر ہوگی، مسجد میں نہیں کی جائے گی۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام عدی بن حاتم کو اپنے گھر لے گئے، حیران رہ گیا۔ ایک ہی کمرہ ہے جس کو دو حصوں میں بانٹا گیا، کھجور کی دیواریں، کھجور کی چھت، کھجور کی چٹائی۔ عدی بن حاتم نے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے، کھجوریں پیش کی گئیں، دودھ پیش کیا گیا۔ جب تھوڑی مدت گزری، وقت تھوڑا سا گزرا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا عدی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ ابھی اتنی بات کہی تو عدی نے مخلصانہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، لیکن خدا کی قسم جیسے آپ سے مل لیا اب میں واپس نہیں جانے والا ہوں۔ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلف لیا وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نچھاور کرنے کا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں تھے اور انہوں نے ارادہ کیا ہجرت کا، اللہ کی طرف سے جب حکم آیا تو وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے اور عثمان بن طلحہ کو بلا کے انہوں نے کہا کہ ابن طلحہ ذرا چابی دو، میں چاہتا ہوں اللہ کے گھر میں 2 نفل نماز ادا کر لوں۔ تو ابن طلحہ نے اس دن ذرا سخت بات کہی تھی، اس نے کہا نعوذ باللہ کہ آپ کی جگہ اگر کوئی قریش کا بچہ بھی آ جائے تو میں اس کو چابی دے دوں گا، آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ سنیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام بڑے جرت والے نبی تھے، استقامت والے نبی تھے۔ سنیں کیا کہا عثمان بن طلحہ کو
یہ نہیں کہا کہ پرانی جان پہچان ہے، یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں بچپن سے جانتے ہو، یہ نہیں کہا کہ قبیلہ ایک ہے، یہ نہیں کہا کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، ایک ہی محلے میں، کہ یار چابی دے دے. نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا. نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، ابن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری اور بڑی جرت سے فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی تجھ سے ہم واپس لے لیں گے. نبی علیہ السلام کا انداز دیکھیں، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی لے لینی ہم نے تیرے سے واپس. آپ علیہ السلام کو حکم ہوا جب ہجرت کا حکم ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر کے پاس پہنچے، آواز دی ابو بکر، اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو بکر کیا آپ بالکل تیار کھڑے تھے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، آپ نے 1 مہینہ پہلے کہا تھا کہ ابو بکر کسی رات جانا پڑ سکتا ہے. اس رات سے لے کے آج تک ابو بکر تو بستر پر گیا ہی نہیں، روزانہ دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہے. یہ چل پڑے مکہ المکرمہ سے، ابھی زیادہ دور نہیں گئے، دشمن کو پتہ لگ گیا، چاروں طرف دشمن پھیل گیا. تو پیغمبر علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر جا کے پناہ لے لی. اب کیونکہ چاروں طرف دشمن تلاش کر رہا ہے، نبی علیہ السلام غار میں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، غار کے اندر تو کھانے پینے کو کچھ نہیں، نہ وہاں پانی ہے، نہ وہاں روٹی ہے، نہ وہاں اناج ہے، نہ دودھ ہے. تو ایک بٹیا ہے دین اسلام کی، ایک بہادر بیٹی ہے جس کا نام اسماء بنت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی کہ جب تک پیارے پیغمبر علیہ السلام اور میرے ابا یہاں غار میں موجود ہیں، روزانہ کھانا تازہ بنا کے میں پہنچاؤں گی. ادھر ابو جہل اور تمام مکے کے سردار اور ان کے سپاہی چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں لگ رہا. جب 2-4 دن گزر